اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مسائل خمس کے سلسلے کا درس نمبر 5. آج پھر براہ راست اپنے موضوع پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ضمنی مسائل کی شکل میں مسائل خمس کیونکہ بیان ہو رہے ہیں، اور جب اس سلسلے کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو لوگوں کو اس کا حل پتہ نہیں ہوتا، اور توضیح المسائل کے اندر اس انداز سے مسائل نہیں لکھے ہوئے ہوتے عام طور پر جو آج کل مورد ابتلا مسائل بنے ہوئے ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پیکیج وغیرہ حاصل کرتے ہیں، وائی فائی کا مثلا کوئی پیکیج ہے ان کے پاس، اور اس میں گھنٹوں کے اعتبار سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں یا دنوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ابھی ہماری تاریخ خمس آئی اور مثلا 200 روپے کا بیلنس اس میں ابھی ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا اس کا بھی خمس دینا پڑے گا؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو موبائل فون کے بیلنس کا تھا. یعنی موبائل فون کا بیلنس ہو، انٹرنیٹ کا کوئی پیکیج ہو، وائی فائی کا کوئی اس انداز کا بیلنس موجود ہو، ابھی گھنٹے باقی ہیں، اور عام طور پر اس طرح کی چیزیں معاشرے کے اندر فروخت نہیں ہوتی. مثلا کسی کے پاس 2 گھنٹے بچ گئے، 15 منٹ بچ گئے تو مارکیٹ میں جا کر فروخت کر دی، خرید و فروخت رائج بھی نہیں. تو اس لحاظ سے ان بچے ہوئے پیکیجز کا خمس نہیں. ہاں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ واقعتاً ایسی موبائل فون کا بیلنس فروخت ہونے لگے یا انٹرنیٹ کا پیکیج ریمیننگ جو آپ کے پاس رہ گئے یہ فروخت ہونے لگے، اس کی خرید و فروخت رائج ہو جائے، تو اس پر بھی خمس آ سکتا ہے. لیکن ویسے اس پر کوئی خمس نہیں. اچھا، اسی طرح سے کچھ افراد کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتاب کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی سارا سال استعمال نہیں ہوئی، تو کیا اس کا بھی خمس ہوگا؟ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر احتیاج ہے اس کتاب کی، آپ کے پاس اس کتاب کا موجود ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس اس کتاب کا موجود ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کا خمس نہیں ہے. ہاں اگر احتیاج نہیں ہے اور پھر آپ نے استعمال نہیں کی اور تاریخ خمس آ گئی تو اس کا خمس دینا پڑے گا. اچھا، کتاب کی ضرورت ہو پھر بھی سارا سال اس کو استعمال نہ کیا جائے. اچھا، اس میں بہت سے پسڈی طالب علموں کی کتابیں بھی آ جائیں گی تو سال کے شروع میں شوق میں خرید لیتے ہیں لیکن اس کے بعد نہیں پڑھ رہے پورے سال کتاب کو. لیکن بہرحال کتاب اس کی احتیاج اور ضرورت میں شامل ہے، پھر اتفاق سے اس کو استعمال نہ کرے تو بہرحال احتیاج والی چیز کا خمس نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے ضروری ہو جاتی ہے چیز. اچھا، اسی طرح سے کمپیوٹر اور اس کی جو لوازمات ایکسیسریز وغیرہ ہوتی ہیں، مثلا ہیڈ فون رکھا ہوا ہے کسی کے پاس، ایئر فون رکھا ہوا ہے، یو ایس بی رکھی ہوئی ہے جو استعمال نہیں ہوئی، یا مثلا اس کے کچھ کارڈز وغیرہ ہیں، کچھ اسٹوریج ڈیوائسز اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں. یہ اس طرح کی اور ایکسیسریز جتنے بھی ہوتی ہیں کمپیوٹر کی، اس میں جو بھی استعمال نہ ہوئی ہو اور ان چیزوں کی کیونکہ قابل فروخت ویلیو بھی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ان کا خمس دینا پڑے گا. اس کا خمس دینا پڑے گا. اس میں بس کچھ علماء اس پھر احتیاج والے مسئلے کو لے آتے ہیں کہ اگر اس کا ہونا اس کی احتیاج میں شامل ہے کہ کبھی ضرورت پیش آئے گی وقت بے وقت، تو کب اسی وقت خریدنے اس چیز کو جائیں گے، تو اس چیز کا موجود ہونا، کمپیوٹر کی تاروں کا ہونا اور اس کے اسپیکرز کا ہونا ہے، کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز جو مورد احتیاج ہے، تو پھر احتیاج کی وجہ سے اس کا خمس معاف ہوتا ہے. لیکن عمومی مسئلہ یہی ہے کہ عام طور پر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر قابل یعنی ان کا استعمال نہیں ہوا ہے اور تاریخ خمس آ گئی ہے تو اس کا خمس دینا پڑے گا. اچھا،
اب ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ مثلا شوہر نے بیوی کو زیورات بنا کر دیے، لیکن ابھی بیوی نے استعمال ہی نہیں کیے تھے کہ ایک دم سے تاریخ خمس آ گئی. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا خمس دینا پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے عام طور پر جہیز وغیرہ کا مسئلہ. جہیز کا تو ہم تفصیل سے بتا بھی چکے ہیں کہ مثلا اتنا زیور عورت کی شان کے مطابق ہو، اور اگر مثلا اتنا بھی زیور جہیز کے اندر نہ دیا گیا تو اس کی کسر شان سمجھی جائے، لوگ اعتراض کریں کہ بھئی بیٹی کو رخصت انہوں نے کیا ہے تو کچھ بھی نہیں دیا، زیور کے نام پر معاشرے میں معیوب خیال کیا جائے، اس کی سسرال میں ویلیو بالکل ڈاؤن سمجھی جائے گی، تو اس اتنے زیور کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا. ہاں جو اس کی شان سے بڑھ کر ہے وہ ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. مثلا 2 سیٹ اس کی شان کے مطابق تھے، اس کو 4 یا 5 سیٹ مل گئے یا اور زیادہ مل گئے. بہت سارے افراد نے، زیادہ تر مثلا ملک سے باہر جا رہی تھی تو ویسے جہیز کے نام پر چیزیں نہیں دیں، اور زیادہ تر لوگوں نے سونا دے دیا مثلا. تو جو بھی حیثیت سے اس کی شان سے بڑھ کر ہوگا اس کا خمس دینا پڑے گا. اتنی صرف مقدار کہ جس سے اس کی عزت اور شان میں کمی سمجھی جائے گی، صرف اس کے اوپر خمس معاف ہوتا ہے. لیکن شوہر عام طور پر جو بنوا کر دیتے ہیں تحفے کے طور پر ہی شمار ہوتا ہے، اور آغا سیستانی تحفے کے اوپر بھی خمس کے قائل ہیں، اور کیونکہ تاریخ خمس آنے سے پہلے اس نے استعمال نہیں کیا لہٰذا اس کا خمس دینا پڑے گا. البتہ جو دیگر مراجع ہیں وہ تحفے کا قانون لے کر آتے ہیں کہ جیسے آیت اللہ خامنئی ہیں یا امام خمینی علیہ الرحمہ تھے، وہ یہ اس کے قائل تھے کہ تحفے کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر شوہر نے زیورات بنا کر دیے اور اس کے استعمال سے پہلے خمس کی تاریخ آ گئی تو ان 2 مراجع کے نزدیک خمس نہیں ہوگا. لیکن آقا سیستانی اور آقا خوئی وغیرہ خمس کے قائل ہیں. وہ بھی آئے گا. اچھا بری کا مسئلہ بھی شاید پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، لیکن شاید یہ بھی آگے چل کر آنے والا ہے. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا دلہا کو پہننے کے لیے سونے کی انگوٹھی سسر نے دی ہو تو کیا اس پر خمس ہوگا؟ دیکھیے مرد کے اوپر سونا تو پہننا حرام ہے، اب اس نے حرام کام کے لیے ہی اس کو خریدا ہے سسر نے مثلا. تو اسلام میں حرام میں خرچ کیے گئے پیسے کو خرچہ نہیں سمجھا جاتا. یعنی یہ سمجھا جائے گا یہ سیونگ ابھی تک اس کے پاس موجود ہے اور اس کو اس کا خمس نکالنا پڑے گا. حرام میں کیے گئے خرچے کے اوپر اسلام اس کو خرچہ نہیں سمجھتا اور اس کا خمس اس کو دینا پڑے گا. البتہ دولہا کے لیے پہننا حرام ہے، سسر نے گفٹ میں دے دیا پہننے کے لیے لیکن اس نے پہنا نہیں، ان سے مثلا لے کے اپنے پاس رکھ لی، یہ ظاہر ہے اس کا مالک ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر تحفے والا مسئلہ اپلائی ہوگا. یعنی اگر یہ آغا سیستانی کی تقلید میں ہے اور تاریخ خمس آ گئی، پہن تو سکتا ہی نہیں تھا یہ، کیونکہ سونا پہننا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ شادی کے موقع پر صرف سسر کی خوشنودی کے لیے مثلا اگر یہ صرف 1 منٹ کے لیے پہن لے خالی، تو کہا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، پہن نہیں سکتا. یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس طرح کی اگر سچویشن ہو جائے تو بہرحال اس کو مرد کے لیے سونا حرام ہے، پہننے کی اجازت نہیں. اچھا اب البتہ کیونکہ یہ اس کے پاس آ گیا تو اب اس کے اوپر تحفے والا مسئلہ اپلائی ہوگا. یعنی آغا سیستانی کی تقلید میں ہے اور تاریخ خمس آ گئی، نہیں پہنا تھا اس نے تو اس کا خمس دینا پڑے گا. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کی تقلید میں ہے تو اس کا خمس نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ تھا، اگرچہ پچھلی دفعہ یہ بات آ گئی تھی لیکن اس میں ایک اور مسئلہ رہ گیا تھا، اس وجہ سے اس کو دوبارہ لے کر آئے ہیں کہ اگر شادی کے لیے رقم رکھی جائے، رقم، پچھلی دفعہ چیزوں کا تو مسئلہ واضح بیان ہو گیا تھا کہ رقم نہیں رکھ سکتے، چیزیں رکھنی پڑیں گی. یعنی وہ پھر ان تمام شرائط جو پچھلی مرتبہ ذکر ہوئی تھیں کہ رفتہ رفتہ ان کا ممکن نہ ہو جمع کرنا اور معاشرے کے اندر اس کو ضروری سمجھا جاتا ہو وغیرہ، لیکن رقم جمع نہیں کر سکتے. یعنی اگر رقم جمع کی تو خمس دینا پڑے گا اس کا جب بھی تاریخ خمس آئے گی، یہ سال پورا ہوگا. تو اگر شادی کے لیے رقم رکھی جائے گی تو یہ بات تو واضح ہے. آغا سیستانی کہتے ہیں خمس دینا پڑے گا، امام خمینی کہتے ہیں خمس دینا پڑے گا. آیت اللہ خامنئی البتہ ایک تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں اور ایک چھوٹی سی ایک اجازت دیتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا خمس گزرنے کی تاریخ جو ہے وہ آ رہی ہے اور شادی اس کے 2-3 مہینے بعد ہے، تو اگر اب یہ خمس اگر ابھی نکال دے گا اس میں، تو شادی کے کچھ ضروری اخراجات سے رہ جائے گا، تو پھر اس رقم کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں زیادہ مدت والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، 2-3 مہینے کے اندر اندر اگر شادی بعد میں آ رہی ہے اور شادی کے وقت اس کے پاس پیسوں کی کمی ہو جائے گی اگر اس نے ابھی خمس نکال دیا، یعنی رقم جمع ہے، شادی پہ سے خرچ کرنا ہے اور شادی خمس کی تاریخ آ گئی، تو سارے مجتہدین کہتے ہیں، خود آیت اللہ خامنہ ای بھی کہتے ہیں نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر شادی قریب ہے اور 2-3 مہینے کے بعد ہے، یعنی اگر 6 مہینے ہوں، 8 مہینے ہوں، سال بعد ہو، تو پھر تو وہ بھی قائل ہیں کہ خمس دینا پڑے گا اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت پیسوں میں کمی ہو جائے گی اور شادی کے کچھ ضروری اخراجات سے رہ جائے گا، تو پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ تم ابھی، یعنی تمہارے اوپر سے خمس نہیں ہے، اور شادی کے لیے جو یہ رقم ہی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ 2-3 مہینے بعد ہی شادی ہے، تو لہٰذا تم اس کا خمس مت دو۔ یہ اس صورت میں فرماتے ہیں جبکہ کسی اور رقم سے خمس نکالنا ممکن نہ ہو، یعنی اگر کسی کے پاس ذرا زیادہ رقم موجود ہے اور خمس نکال سکتا ہے اور شادی کے ضروری اخراجات نہیں رکیں گے، تو وہ بھی پھر اس مسئلے کے قائل ہیں کہ نہیں، پھر اس کا خمس دینا پڑے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور خمس نکالنے کے بعد شادی کے ضروری اخراجات بہت سارے رہ جائیں گے، تو پھر خمس کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی رقم اس کے پاس زیادہ ہے اور خمس الگ اضافی رقم سے وہ خمس نکال سکتا ہے اور شادی کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو اس صورت میں وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا۔ یعنی رقم کو اگر انسان جمع کرتا ہے شادی کے لیے تو خمس ہے، لیکن وہ صرف ان 2 مسئلوں کے تحت آیت اللہ خامنہ ای نے ایک تھوڑا سا اس میں ایک سہولت اور آسانی جو ہے مہیا کی ہے اپنے مقلدین کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ رہ گیا تھا پچھلی دفعہ، تو اس دفعہ آ گیا۔ اچھا، اب ہاں، ایک صرف یہ آپ کی صرف معلومات کے لیے ہے کہ آئندہ کبھی ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں جائیں جو آقا خوئی والے نظریے کا قائل ہو۔ دیکھیے، جہیز کے لیے اگر باپ، اگر پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ وہ اگر پیسے جمع کر رہا ہے تو خمس دینا پڑے گا۔ اچھا، چیزیں جمع کر رہا ہے تو آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ مثلا اس نے چیزیں جمع کی تو وہ بہت سی جو ہیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہیں، ان کا فیشن ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جمع کرنا ایک لحاظ سے بیکار ہو جاتا ہے۔ مثلا شادی کسی کی لڑکی کی آج سے 5 سال بعد ہونی ہے اور باپ جو ہے ابھی سے چیزیں جمع کرنا شروع کر دے، گھر والے کپڑے بنا کے رکھنے لگے، تو پتہ چلا وہ فیشن ہی تبدیل ہو گیا اور سارے کپڑے ضائع ہونے کا امکان ہوگا۔ تو پیسے تو جمع کر نہیں سکتے، چیزیں جمع کرنے کا یہ والا مسئلہ ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ ہیں کہ ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں یا مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، بچپن سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، سمجھدار مائیں بھی ان کو کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ جو بہت پہلے سے چیزیں اور پس انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں شادی بیاہ کے اخراجات کے لیے، اولاد کے لیے۔ اچھا، آغا سیستانی ہوں، رہبر معظم ہوں، امام خمینی ہوں، سب اس کے قائل تھے کہ نہیں، پیسے جمع نہیں کر سکتے، اگر جمع کریں گے، نہیں جمع کر سکتے سے مراد ہے خمس دینا پڑے گا۔ جمع تو کر سکتے ہیں لیکن خمس دینا پڑے گا، اور ویسے اتنی مشکل سے جوڑ کے جمع کر رہے ہیں۔ اچھا، یاد ہوگا آپ کو کہ آقا خوئی اس بات کے قائل تھے کہ نابالغ کا اگر کوئی مال ہے، آقا سیستانی تو قائل تھے کہ نابالغ کے نام پر اگر آپ جمع کریں گے کہ میں اس کی شادی کے لیے جمع کر رہا ہوں آہستہ آہستہ کہ جب اس کا بلوغ ہوگا اور رشتے آئیں گے تو میرے پاس پیسے ہوں، تب بھی آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کے ولی پر واجب ہو جائے گا کہ خمس نکالے۔ امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ ای فرماتے تھے کہ جیسے ہی وہ نابالغ بالغ ہوگا اسی دن واجب ہو جائے گا کہ خمس نکالے۔ تو پیسے ایک لحاظ سے جمع ہونا لازمی خمس نکلے گا اس میں۔ آقا خود یہ فرماتے تھے کہ نابالغ کے مال پر خمس نہیں ہے حتیٰ کہ وہ نابالغ کا رکھا ہوا مال بالغ ہو جائے، وہ تو بلوغ کے بعد بھی اس کا خمس نہیں نکالنا۔ تو آیت اللہ خوئی کے مقلدین کے لیے ایک سہولت تھی جو ہو سکتا ہے آئندہ کسی مجتہد کی آپ تقلید میں جائیں تو وہاں یہ سہولت دوبارہ آ جائے، اگر ان کا نظریہ یہ ہوا
کہ نابالغ کا مال قرار دے دیں، اس کی ملکیت قرار دے دیں کہ یہ بس میں نے یہ اس کی ملکیت قرار دے دی، اس کی شادی کے لیے رکھ دیا. اب یہ جتنے عرصے بھی باپ جمع کرتا جائے گا اس کے اندر اس کو بھی خمس نہیں دینا کیونکہ اس نے اپنی ملکیت سے نکال دیا، اور نابالغ کو بھی خمس نہیں دینا کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے، اور نابالغ کو بالغ ہونے کے بعد بھی خمس نہیں دینا کیونکہ اس نظریے کے حامل مجتہدین کہتے ہیں کہ بلوغ کے بعد بھی خمس نہیں. تو آغا خوئی کے مقلدین ایک جب ان کی تقلید ہوتی تھی، حیات تھے، اور یہ ابھی تک خیر ان کی تقلید پہ لوگ باقی ہیں، تو جو اب باقی ہیں وہ اب بھی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. باقی مجتہدین کے مقلدین اس پہ عمل نہیں کر سکتے، انہیں دینا ہی دینا ہے خمس. لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ ایک سہولت کا ہے، آئندہ کبھی مراجع تقلید تبدیل ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، نئے مرجع کی تقلید میں جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ تبدیل ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آپ کی کیونکہ ریلیونٹ بھی تھا، خمس کے اور جہیز وہیز کے سلسلے سے مربوط تھا، اس وجہ سے آپ کی معلومات کے لیے عرض ہو گیا. اچھا، اب گھریلو ضروریات کی کچھ چیزیں اگر کسی نے خریدی ہوں مگر استعمال نہیں ہوئی تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ بہرحال اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا. لیکن اگر ان کا گھر میں موجود ہونا ہی ضروری اور احتیاج میں شمار ہوتا ہو، اور جس وقت واقعی ضرورت پیش آئے اس وقت فوری طور پر اس کا مہیا کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس پر سے خمس نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ کو ضروریات کی دو اقسام کرنی پڑیں گی. یعنی گھریلو ضرورت کی کوئی چیز لے کر آئے تو ویسے تو مسئلہ یہی ہے کہ اس کا خمس دینا ہے کیونکہ تاریخ خمس آ گئے اور چیز استعمال نہیں ہوئی. لیکن اگر چیز کی کوئی ایسی قسم ہے کہ اس کا موجود ہونا ہی بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے بعض ادویات ایسی ہیں آدمی پہلے سے لے کے رکھتا ہے کہ رات بے رات کبھی بھی مسئلہ پیش آئے تو کہاں اس وقت اٹھ کے بھاگا جائے گا، اس فوری ضرورت کی چیز ہے، تو چاہے وہ استعمال نہ ہوئی ہو لیکن گھر میں اس کا موجود رہنا ہی حاجت سمجھا جاتا ہو، ضروری ہے کہ یہ گھر میں ہونی چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ چاہے پھر استعمال نہ ہوئی ہو تو اس کے اوپر خمس نہیں ہے. لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو یا کسی بھی وقت آکورڈ ٹائمنگز پہ اس کی ضرورت پیش آ سکے، تو پھر اس کا خمس دینا پڑے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، بہت سے لوگوں کا اس طرح کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا پرانا مکان ہے، اس کو بیچ کر رقم حاصل کر کے اپنے پاس رکھی ہے تاکہ اس میں کچھ رقم مزید ملا کر نیا مکان خرید لیں، اور اسی دوران خمس کی تاریخ آ گئی. ابھی مثلا لوگ کرائے پہ چلے گئے تھے، ایک مکان انہوں نے بیچا اپنا تاکہ اس میں کچھ رقم مزید ڈالی جائے، اب ادھر ادھر سے پیسے جمع کر رہے تھے کہ تاریخ خمس آ گئی. آیت اللہ خامنہئی تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر خمس نہیں، لیکن آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تاریخ خمس سے پہلے یہ نیا مکان انہوں نے نہیں لیا رقم ملا کر، تو جو رقم کا ڈفرنس ہے، تفاوت جس کو کہا جاتا ہے، اس تفاوت کا، اس ڈفرنس کا خمس دینا پڑے گا. ظاہر ہے مکان جو بیچا ہے اور اس کی جو اصل قیمت تھی اب بڑھی ہوئی قیمت پہ بیچا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈفرنس ہے پیسوں کا اس کے اوپر خمس دینا پڑے گا. اور امام خمینی صرف یہ فرماتے تھے، ابھی بھی اگر ان کی کوئی تقلید میں باقی ہے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ رقم کا فوری طور پر خمس دینا پڑے گا. تاریخ خمس آ گئی اور مکان بیچا ہے انہوں نے، ابھی نیا لیا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ فوری طور پر دوسرے مکان کا یہ رقم دوسرے مکان کی عوض قرار پا جائے. یعنی دوسرا مکان بھی لے لیا اور کہا کہ بھئی یہ والا مکان اس کا پی آرڈر بنا کے مثلا فوری طور پر دوسرے اس آدمی کے ہینڈ اوور کر دیے جس سے ہم نے دوسرا نیا مکان خریدا ہے اضافی رقم لگا کر. تو وہ کہتے ہیں اگر ایسا کچھ ہے، فوری عوض بن جائے اگر یہ دوسرے مکان کا، تو خمس معاف ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور کافی اس کے اندر وقت وغیرہ لگ رہا ہے اور عوض نہیں بن رہا ہے، تو پھر اس کا خمس ان کے نزدیک بھی دینا پڑے گا. وہ تو پچھلی دفعہ آپ کو بیان ہو گیا کہ میراث والے جو ہے رقم کے اوپر کبھی بھی نہ مکان کے اوپر اور نہ پیسوں کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا. یہ مستثنیات میں سے کیا کہ ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ خمس معاف ہے، ان میں ایک میراث بھی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ ہے
जेब खर्च का मसला। अच्छा, जेब खर्च बालिग का भी मसला इसमें आ सकता है, नाबालिग का भी मसला आ सकता है। तो जेब खर्च को पिछली दफा भी शायद ये बात बयान हुई थी कि जेब खर्च को समझा जाता है कि ये तोहफा है, और आका खोई और आका सिस्तानी के नजदीक अगर तारीख खुमुस आ गई और जेब खर्च कुछ बचा रह गया, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कुछ पहले जमाने में होता था, एक गुल्लक टाइप का होता था, उसमें अपनी सेविंग्स को जमा करते थे, अब कोई और तरीक़ेकार आ गए होंगे। बहरहाल सेविंग मौजूद है, चाहे नाबालिग हो तो वली के ऊपर वाजिब हो जाएगा कि उस जेब खर्च जो उसके पास सेविंग है उसका खुमुस निकाले, और अगर वो खुद बालिग है, लड़का या लड़की, तो उसके ऊपर खुद ही वाजिब हो जाएगा कि वो खुमुस निकाले। अच्छा, जेब खर्च में बीवी भी आ सकती है किसी की, यानी कोई शादीशुदा औरत है, उसको शौहर जेब खर्च देता है, तो उसके ऊपर भी खुमुस आ जाएगा। यानी आका खोई और सिस्तानी के नज़दीक खुमुस है, और आका खामेनाई और इमाम खुमैनी के नज़दीक खुमुस नहीं है, अगर क्योंकि जेब खर्च को तोहफा समझा जाता है। अच्छा, इसी तरह से बच्चे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस इदारों के अंदर मुकाबले होते हैं, उसमें इनामात मिलते हैं। तो इनामात जो मुकाबलों वगैरह के अंदर मिलते हैं, उनका हुक्म भी बख्शिश और हदिये का सा है, यानी तोहफे वाला। यानी आका खुमैनी और आका खोई, इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामेनी के नज़दीक तोहफे के ऊपर खुमुस वाजिब नहीं होता, और आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खोई के नज़दीक वाजिब होता है। यानी मुकाबलों में मिलने वाले इनामात जो हैं, इनका हुक्म तोहफे का है, बख्शिश का है, जिसके ऊपर से अपने अपने मर्ज़ तकलीद के मुताबिक खुमुस माफ़ भी हो सकता है और खुमुस देना भी पड़ सकता है। अच्छा, एक मसला आम तौर पर ये भी आता है, ये भी शायद पिछली दफ़ा आ गया, किसी ने हमें वही तोहफा दिया जिस पर खुमुस वाजिब हो चुका था, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें आगा सिस्तानी का तो वही मसला था जो पिछली मरतबा भी आया था कि लेने वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई चीज़ वाजिब नहीं है। लेकिन कुछ मराजे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लेने वाले की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका खुमुस निकाले। वो जो जिसने दे दिया, अपनी मिल्क से निकाल दिया, उस पर वाजिब था, वो तो अलग ही वाजिब है, लेकिन तुम्हारे पास क्योंकि ये आ गया है, या तो हाकिम शरअ से जाकर इजाज़त लो, या मसलन उसका खुमुस खुद निकालो। लेकिन आका सिस्तानी कहते हैं नहीं, जिसने तोहफा दिया ये उसकी जिम्मेदारी थी, वो मसूल है, आप उस तोहफे को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से लोग बहुत परेशान होते हैं, आमतौर पर बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मिलके किसी के साथ बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर खुम्स नहीं निकालता है, तो क्या उसके साथ कारोबार जायज है। तो आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि ये शख्स फकत अपने हिस्से का खुमुस देता रहे, चाहे उसका बिजनेस पार्टनर नहीं देता हो, इसका जितना हिस्सा बनता है उस पर अगर खुमुस वाजिब है, ये खुमुस अपने हिस्से का अगर निकालता रहे तो ये बिजनेस पार्टनरशिप जायज है, ये कर सकता है ऐसा। लेकिन दीगर मुज्तहिदीन जो है वो फरमाते हैं कि नहीं, अगर बिजनेस पार्टनर खुमुस नहीं देता है तो ना सिर्फ ये कि ये पार्टनरशिप जायज नहीं है, बल्कि उसका मुनाफा भी जायज नहीं होगा जो उस कारोबार के अंदर आ रहा है। तो इसमें अपने अपने मुज्तहिद के मुताबिक बहरहाल देखना पड़ेगा। लेकिन आगा सिस्तानी बहरहाल इसके कायल हैं कि इंसान अपने हिस्से का खुमुस निकाल दे और इस पार्टनरशिप भी जायज हो जाएगी, और अपने हिस्से का जो भी उसका मुनाफा आ रहा है वो भी जायज हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात नौजवानों के साथ मसला ये होता है कि उनको मसलन स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है कि स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप की रकम इनको दे दी गई, अब तुम अपने तालीमी अखराजात वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करो। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि वो स्कॉलरशिप बराह रास्त यूनिवर्सिटी की फ़ीस के तौर पर जमा हो जाती, ज़ाहिर इसके हाथ में कुछ आए नहीं, वहाँ का वहीं चला गया, तो वो खुमुस से और उसकी मिल्कियत में नहीं आया तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात ये पैसे इनके हाथ में दिए जाते हैं, तो स्कॉलरशिप में जितनी भी रकम, तारीख़ खुमुस आ गई और स्कॉलरशिप की अभी रकम बची हुई रहे इसके पास, जो आगे अगले महीनों में खर्च होना थी, बहरहाल इस पे उलमा ये फरमाते हैं कि इसका खुमुस देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप की बची हुई जो रकम है इसका खुमुस देना पड़ेगा, एक लिहाज से सेविंग है ये, ठीक है, आगे तो इस्तेमाल होनी थी ये, लेकिन बहरहाल इसका क्योंकि आप इसके मालिक बन गए थे, मालिक बनने के बाद जितनी भी बचत हो उसका खुमुस तारीख़ खुमुस पे निकालना पड़ता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि बहुत से आदमी जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, कोई एक ही कारोबार करें, हो सकता है उनके बहुत से अलग अलग काम हो कि जनाब ये भी कर रहे हैं और फला काम भी कर रहे हैं और फला काम भी कर रहे हैं, 2 3 4 आमतौर पे लोग करते हैं, तो उससे मिल मिला के थोड़ा थोड़ा सबसे उनके पास आ जाता है और गुजारा होता रहता है।
تو کیا یہ مختلف جو کام اس نے شروع کیے ہوئے ہیں کیا ان سب کی تاریخ خمس کو ایک مقرر کرے گا یا الگ الگ تاریخ خمس ہوں گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر سال کے آخر میں تمام جو یہ کام کر رہا ہے ان سب کے خمس کا حساب ایک ساتھ کرے گا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ تمام الگ الگ بھی جو کام کر رہا ہے ان اپنے تاریخ خمس کے اوپر یعنی سال کے آخر میں ان سب کا حساب ایک ساتھ کرے بر بنا احتیاط واجب۔ لیکن آیت اللہ سیستانی اور جو دیگر مراجع ہیں وہ کہتے ہیں ہر کام کے اعتبار سے وہ اپنی الگ تاریخ مقرر کرے گا، یعنی جب سے اس نے وہ کام کرنا شروع کیا وہی اس کی تاریخ خمس بنے گی۔ مثلا ایک مہینے کام شروع کیا، اس کے 2 مہینے بعد دوسرا کام شروع کیا، 3 مہینے بعد تیسرا کام شروع کیا، جتنے بھی اپنے اس طرح کے کام کر رہا ہے ہر ایک کی الگ الگ تاریخ خمس بنے گی۔ ہاں پھر ان سب کو جمع کر کے ایک تاریخ میں بھی لا سکتا ہے، وہ اس کا ایک الگ طریقہ کار ہوگا جو ابھی آپ لوگوں کے کیونکہ اتنے بزنس مین خواتین یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوں گی میرا خیال، تو ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں بنے گا، اس وجہ سے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یعنی آقا سیستانی کے مقلد بھی چاہیں تو سب کو جمع کر کے ایک تاریخ بنا سکتے ہیں کہ کون اتنے جھنجھٹ میں پڑے الگ الگ تاریخوں میں 4 تاریخوں میں خمس کا میں حساب کروں، میں ایک ہی تاریخ میں حساب کر لوں گا، تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ خمس کی ادائیگی کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے سارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ خمس کی ادائیگی کی جو نیت ہے وہ قصد قربت ہونی چاہیے، قربتاً الی اللہ۔ جس طریقے سے آپ نماز کی نیت کرتی ہیں، نماز کی نیت ہوتی ہے، روزے کی نیت ہوتی ہے، خمس نکالنا بھی ایک عبادت ہے۔ ضروری نہیں کہ اب آپ کہیں کہ میں خمس نکالتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یہ والی نیت تو نہ نماز میں ضروری ہے نہ روزے میں ضروری ہے، دل کا ارادہ ہے، دل میں خالصتاً پروردگار کی خوشنودی اور اس کے حکم کی بجا آوری میں خمس نکالا جائے، اس کو کہتے ہیں قصد قربت۔ یعنی اگر کوئی چیریٹی کی نیت سے نکال رہا ہے، خیرات کی نیت سے نکال رہا ہے اور قصد قربت اس نے نہیں کی تو یہ خمس شمار نہیں ہوگا۔ آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ خمس میں قصد قربت شرط ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض اوقات خمس نکال رہے ہیں تاکہ مثلا ٹیکس میں کوئی ریلیف لیا جا سکے، مثلا ان کی وہ خمس نہیں نکالنا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے سوچا کہ مثلا اگر میں نکال کے اور غریبوں وغیرہ میں تقسیم کر دوں اور اس کا پروف اپنے پاس رکھوں تو گورنمنٹ میں کہ میں نے اتنی چیریٹی کی ہے تو مجھے ٹیکس میں ریلیف مل جائے گا۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ قصد قربت نہیں ہے، یہ تو ٹیکس ویکس کو بچانے کی نیت ہے۔ جب ہی اس میں شرط ہے کہ قصد قربت ہونی چاہیے، یعنی حکم خدا کی بجا آوری کی نیت سے یہ خمس نکالے گا۔ اس میں کوئی اور نیتیں، کچھ دنیاوی نیتیں، کچھ دنیاوی فوائد، اغراض و مقاصد اگر اس کے پیش نظر ہیں اور اصل نیت قصد قربت والی نہیں تو یہ معتبر نہیں ہوگا خمس نکالنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مکمل اخلاص کے ساتھ خمس نکالنا ایک عبادت ہے، نماز و روزے کی طرح سے اس کی باقاعدہ قصد قربت کی نیت ہوگی۔ الفاظ ضروری نہیں ہے لیکن دل میں اس کا ارادہ و حکم خدا کی بجاوری جو مجھ پر فرض کیا ہے اللہ نے، اس سلسلے میں خمس نکال رہا ہوں۔ اچھا، یہ بھی شاید مسئلہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا کہ خمس کی تاریخ کون سی رکھی جائے۔ قمری تاریخ بہت سے لوگوں کو سوٹ کرتی ہے، بہت سے شمسی تاریخ سوٹ کرتی ہے۔ تو ویسے تو سارے مراجع تقریباً اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی تاریخ خود سے مقرر کرنا چاہے تو وہ شمسی بھی مقرر کر سکتا ہے اور قمری بھی مقرر کر سکتا ہے، اختیار ہے اس کو۔ البتہ سارے مراجع میں صرف ایک ایکسیپشن ہے اور آئندہ کبھی ممکن ہے کہ ان کی تقلید میں جانا پڑے اس طرح کے کسی اور مجتہد کی، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ خمس کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر قمری تاریخ مقرر کرنا ہی ضروری، شمسی مقرر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ آپ کو ایک معلومات کے لیے میں نے بتا دیا، کیونکہ مسائل میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ مراجع میں اختلاف ہے۔ آج ضروری نہیں ہے کہ سارے مراجع ایک مسئلہ بیان کر رہے ہوں تو اگلے کسی آنے والے مجتہد کا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال موجودہ مجتہدین میں سے آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ قمری تاریخ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال اور مجتہدین میں سے جن کی تقلید ہو رہی ہے وہ ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا اور اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو شمسی تاریخ مقرر کریں، یعنی انگریزی تاریخ،
اور یا قمری جو اسلامی تاریخ ہے اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مرحوم کے مال کے خمس کی ادائیگی کی تاریخ کون سی ہوگی. ویسے تو ہم مرحوم کا تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ مرحوم مثلا خمس کا قائل تھا نہیں تھا تو کیا مسئلہ ہے, دیتا تھا نہیں دیتا تھا تو کیا مسئلہ ہے. تو اس میں ایک یہ چیز آئی تھی کہ مرحوم اگر خمس دیتا تھا, خمس کا قائل ہے, خمس دیتا تھا, لیکن کچھ اموال ایسے تھے کہ جو استعمال نہیں ہوئے تھے تو ان کا خمس نکالنا ضروری ہوتا ہے. یہ مسئلہ بیان ہوا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ خمس دینا تو پڑے گا اس کا. مرحوم خمس کا قائل تھا اور اس نے کچھ اموال استعمال نہیں کیے تھے, کچھ چیزیں استعمال نہیں کی تھیں اور اس کا خمس اس کو ابھی تاریخ ہی نہیں آئی تھی. تو کیا ہم مرحوم نے جو تاریخ مقرر کی ہوئی تھی اس پر خمس نکالیں گے یا کون سی تاریخ پہ نکالیں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ مرحوم کا انتقال جس دن ہوا ہے وہی اس کے خمس کی تاریخ بن جائے گی. یعنی جو بھی بچا ہوا مال ہے اس کا, اسی کا اس کو خمس جو ہے وہ اسی مرنے والے جس دن اس کا انتقال ہوا ہے وہی اس کی سمجھیں کہ تاریخ ہو گئی, اور جو بھی ورثاء ہیں وہ اس کا ان اموال کا خمس اسی دن نکالیں, یا مرجع کے وکیل سے اجازت لے لیں 2-4 دن جب تک کہ سوئم ووئم اس کا ہو جائے, اس کے بعد نکال لیں, جو بھی تاریخ اس کے لیے مقرر کریں. بہرحال یہ کہ اس کی تاریخ وہی بن جائے گی. تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ. اچھا بعض اوقات ایک مسئلہ اس میں ایک اور بھی چیز میں اس میں ایڈ کر دوں, اگرچہ وہ کسی سلائیڈ کی صورت میں آپ کے سامنے نہیں, لیکن دماغ میں ایک چیز آ گئی کہ بعض اوقات کچھ خمس نکلا ہوا مال اور بغیر نکلا ہوا مال مکس ہوتا ہے. مثلا بینک میں آپ نے کچھ اماؤنٹ مال مخمس ہے, یعنی آپ نے کچھ اماؤنٹ کا خمس نکالا ہوا تھا, اسی میں کوئی نئے پیسے آ گئے جن کا خمس نہیں نکلا ہوا ہے. اب ہم جو ڈرا کریں گے وہاں سے تو اس کا خمس دیں گے, یہ کون سا مال ہے. تو اس میں زیادہ تر علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ اس میں آپ یہ دماغ میں تصور کر لیں کہ یہ مثلا میں وہ بغیر خمس نکلا ہوا مال ضرورت کے لیے نکال رہا ہوں, یعنی اس پہ خمس واجب نہیں ہے, ابھی تاریخ ہی نہیں آئی اس کی, لیکن اس پہ خمس تو کیونکہ وہ تو پیسے مکس ہو گئے ہیں. پیسوں میں ہم کیسے الگ الگ کر سکتے ہیں ان کو, کہ وہ تو بینک میں موجود ہیں. کچھ کے اماؤنٹ پہ خمس نکلا ہوا ہے وہ پاک مال ہے, کچھ پہ ابھی خمس واجب ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ جو ہم اپنی ضرورت کے تحت وہ چیز پیسے کو ڈرا کر رہے ہیں وہاں سے, تو یہ کون سا والا پیسہ ہے؟ وہ والا پیسہ ہے جو ہم نے خمس جس کا نکالا ہوا تھا, یا وہ پیسہ ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ خمس سے پاک جو پیسہ ہے وہ سیو رہے, اور جو جس پر خمس واجب ہی نہیں ہو اس کو نکال کے ہم استعمال کرتے رہیں. تو اس میں زیادہ تر مراجع نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں وہ والا پیسہ نکال رہا ہوں کہ جس پر خمس واجب نہیں ہوا, تاکہ یہی والا پیسہ استعمال ہو جائے اور وہ میرا پاک پیسہ سیو رہے, وہ بعد میں بہت سے مقاصد کے اندر آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا. تو البتہ بہرحال آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں, وہ تھوڑی سی اس میں پیچیدگی میں گئے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر سال کے آخر میں باقی ماندہ کا خمس نکال کر پھر اس پیسے کو استعمال کیا جائے, یا دونوں پیسوں کو جدا کیا جائے اور غیر مخمس پیسہ استعمال کیا جائے. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو بہرحال ابھی رہنے دیں, وہ آپ لوگوں کو پیچیدگی کے اندر زیادہ پڑ جائیں گے. اگر کسی کا کبھی مسئلہ یہ والا ہو کہ کون سا والا پیسہ استعمال کریں تو بہرحال آیت اللہ خامنہ کے مقلدین الگ سے بعد میں کبھی پوچھ لیں. اچھا بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ خمس سے بچنے کے لیے زبردستی کسی چیز کا استعمال کرنا کیسا ہے. تو یہ ہے کہ نہیں, یعنی مثلا کل خمس واجب ہونے والا تھا, ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو استعمال کرنے کی, ہم نے کہا زبردستی اس کو استعمال کر لیتے ہیں تاکہ خمس معاف ہو جائے. تو خمس سے فرار کے لیے, خمس سے بچنے کے لیے کسی چیز کو استعمال کرنا وہ استعمال شمار نہیں ہوتا, اور اس کا خمس پھر بھی دینا پڑتا ہے. خمس سے بچنے کے لیے, خمس سے فرار کی نیت سے کسی چیز کا استعمال, ہاں بالکل واقعی ضرورت ہو اور آپ نے تاریخ خمس سے پہلے استعمال کر لیا ہو تو معاف ہو جائے گا, لیکن ضرورت نہیں تھی, زبردستی کہ آپ نے خمس سے فراری کے لیے اس کو استعمال کیا ہے تو اس کا خمس پھر بھی دینا پڑے گا. اچھا یہ بھی مسئلہ آتا ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ مثلا غریب سیدانی ہے جس کا شوہر غیر سید ہے, لیکن غیر سید شوہر غریب ہے, اس کے اتنے وسائل نہیں, کیا وہ اپنا خمس نکال کر
جس کا غیر سید شوہر غریب ہے تو ظاہر ہے اس کو سہم سعادت، تو اس میں میرا خیال ہے سہم سعادت نہیں بلکہ ایک سہم امام کا ایک مسئلہ بھی آگے چل کے آنے والا ہے. چلیں اس کو بھی ابھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس کو ہم سید کر لیں شوہر کو، شوہر اگر سید ہے تو کیا یہ غریب سیدانی یہ اپنے شوہر کو سہم سعادت دے سکتی؟ دیکھیے شوہر کے سلسلے میں تو ہم نے پچھلی دفعہ منع کیا تھا، کیونکہ شوہر کا واجب النفقہ تھی یہ عورت، تو اسے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے تھا، خمس سے کیسے خرچ کر رہا ہے. لیکن اس عورت کے اوپر تو اپنے شوہر کا نفقہ واجب نہیں ہے کہ شوہر غریب ہے تو یہ عورت اس کا نفقہ دے، اس کو اس کے اخراجات اٹھائے. تو سیدانی آپ بلکہ اس میں آپ غریب سیدانی کی وجہ امیر سیدانی کر لیں، یعنی جو جس کے پاس بھی پیسہ ہے اور شوہر اس کا سید جو ہے اس میں شرائط بھی موجود ہے لیکن وہ غریب ہے، تو یہ اس کو سہم سعادت دے سکتی ہے اور اپنے شوہر کے اوپر اس پیسے کو خرچ کر سکتی ہے. اگر وہ ضرورت مند ہے، اس کی کچھ ایسی ضروریات آ گئی ہیں تو وہ اس کو دے سکتی. اچھا اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ سید جو مدعی فقر ہو، مثلا کوئی بھی شخص آیا اس نے کہا کہ میں سید ہوں، غریب ہوں. اکثر مساجد کے اندر لوگ ایک کاغذ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میں سید ہوں، غریب ہوں، موسوی سادات سے تعلق رکھتا ہوں اور فلاں رضوی سادات سے تعلق رکھتا ہوں وغیرہ. مساجد کے اندر تو روزانہ کا یہ ہوتا ہے اور بظاہر لگ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ اس پہ پورا اترتا بھی ہے یا نہیں اترتا، اس میں شرائط ہیں یا نہیں. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مجرد دعوی فقر کرنا کہ میں غریب ہوں، صرف یہ کہنا اور ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے اس پر، تو اس کو سہم سعادت نہیں دیا جا سکتا. فقط کوئی آ کر آپ سے کہے کہ میں سید ہوں اور میں غریب ہوں، مجھے سہم سعادت دیجئے، جبکہ آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہو. ایک تو وسوسہ ہوتا ہے، وہ تو کتنا ہی جینون ٹائپ کا آپ کے پاس کیس آ جائے اس میں آپ کو وسوسہ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں آج کل فراڈ بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ویسے دلی طور پر اطمینان ہے. اگر اطمینان ہے کسی کو تو وہ اس کو سہم سعادت دے سکتا ہے. اچھا، اور اگر کوئی مشکوک تھا اور اس نے پھر بھی دے دیا سہم سعادت اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں بھئی وہ تو فراڈ نکلا، تو یہ شخص بہرحال ضامن رہے گا، یا تو اس سے واپس نکلوائے کسی طریقے سے، اور واپس اگر وہ نہیں دے رہا، خرچ کر چکا یا ممکن نہیں ہے اس سے لینا، تو پھر یا وہ اپنے پاس سے الگ سے دوبارہ سے خمس نکالے گا. اچھا دیکھیے بہت سے لوگ علماء پر اسی پہ آ کر اعتراض کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ علماء کے پاس، میں دیکھتا تھا یہاں پر مثلا ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب ہیں، اکثر و بیشتر لوگ ان کے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں سے علاقے کے غیر علاقے کے لوگ آتے ہیں کہ یہ مسجد خیر العمل کے پیش امام ہیں، عالم دین ہیں، اور ان کے پاس آ کے کہتے ہیں میں سید ہوں، فلاں ہے، یہ مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی ہے وغیرہ. تو مولانا بیچارے بڑے پریشان ہوتے تھے، انہیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے آدمی. اچھا وہ اگر کسی کو منع کرتے ہیں تو وہ باہر نکل کے، ہو سکتا ہے وہ واقعی بھی ضرورت مند ہو، واقعی بھی سید ہو، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، پہچانتے نہیں ہیں، تو وہ کیسے اس ذمہ داری کو اٹھائیں. اور ان کو منع کرنا پڑتا ہے، یا تو ایسے طریقوں سے ایسی گواہیاں پیش کر دے کہ مولانا کو اطمینان ہو جائے. تو ایسے افراد باہر نکل کے باقاعدہ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں ان کے خلاف کہ دیکھیں ہم ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے نہیں دیا، اور یہ سادات کا پیسہ بھی یہ لوگ کھا جاتے ہیں، اور اس طرح کے الزامات وغیرہ. تو ایسا ہوتا نہیں، اس میں فقہی مسائل ہیں. تھوڑا سا اگر آدمی ذرا دینداری رکھتا ہے تو وہ لوگوں کا خیال کر کے اپنی گڈ ول بنانے کے لیے، ظاہر ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ سہم سعادت تو میں استعمال نہیں کر سکتا، مثلا غیر سید ہوں تو جانا ہے سیدوں کو یہ ہے، تو وہ اگر میں گڈ ول بنانے کے لیے پیسہ مثلا بانٹنا شروع کر دیں، ایسی جو بھی آئے ان کے پاس، تو علاقے میں بہت مشہور ہو جائیں گے کہ بھائی مولانا بڑی امداد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے. تو چاہے لوگ اب برا بھلا کہیں، بہرحال اس کے اندر یا تو وہ ایسے ثبوت پیش کریں کہ دوسرے کو اطمینان ہو جائے، ورنہ اس کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ نہ دے. اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور دماغ میں آتا ہے کہ عام طور پر علماء کا آج کل یہ بھی بہت ہونے لگا ہے، آج کل پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں مستقل فیس بک پہ اور ادھر ادھر علماء سے بدظن کرنے کے لیے. کبھی مثلا مغربی ذرائع ابلاغ آیت اللہ خامنئی کی اتنی ویلتھ ہے اور اس کی وہ نکال رہے ہوتے ہیں،
کبھی آج کل ایک اور سلسلہ چل رہا ہے کہ مثلا آیت اللہ سیستانی اور فلاں ان کے جو داماد اور بیٹی ان کے فلاں جگہ کے اوپر، اب حالات تو دیکھیں جا کر، جو جس طرح سے وہ لوگ ایک عام اس طور پر رہتے ہیں. اس پہ ہم نے باقاعدہ ایک خمس کے سلسلے میں پچھلے سالوں میں درس ہوئے تھے، ان کی طرز زندگی لوگوں کو دکھایا تھا کہ کتنا سادہ گزارتے ہیں مراجع. تو اس طرح سے کر کے بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، کسی طریقے سے علماء اور مجتہدین سے ان لوگوں کو متنفر کیا جائے. اچھا، اب ایک یہ ہوتا ہے کہ بہرحال سہم امام کا دیکھیے جو مصرف ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغات کے اندر اس کو مین مصرف اس کا تبلیغات، لیکن مثلا جہاد ہو رہا ہے اس میں بھی سہم امام خرچ ہوتا ہے. بہت سارے دین اور ادارے ہیں اور چیریٹی کے آرگنائزیشنز ہیں اور بہت سارے مجتہدین اس سے کام کرتے ہیں سہم امام سے، لیکن اس میں کہ علماء اور مبلغین پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو سہم امام ان تبلیغ کرنے والوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا تو کیا سہم امام ان کو دینے کے لیے ان میں فقر ہونا چاہیے، یعنی وہ غریب ہوں تو سہم امام لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. سہم امام خرچ کرنے کے لیے جو مبلغین ہوں، جو علماء ہوں، جو دینی خدمات انجام دے رہے ہوں اور رات دن ایک کیے ہوئے ہیں وہ تبلیغات میں، ان کے لیے فقر شرط نہیں. ہو سکتا ہے کہ افراد مالدار ہوں خاندانی اعتبار سے، ان کا اپنے پاس ذاتی مال ہو، بزنس مین ہو، بہت سارے اس طرح کے علماء بھی ہوتے ہیں، یا ان کے خاندان والے ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، ان کو کوئی ایسا فقر و فاقے کی نوبت نہیں ہے کہ وہ غریب ہوں اور ان کو سہم امام سے مدد کی جائے. سہم امام کے لیے آیت اللہ خوئی کا جملہ ہے کہ اس میں فقر شرط نہیں ہے بلکہ دین مبین کی خدمت شرط ہے. آپ جتنی دین مبین کی خدمت، اچھا البتہ یہ خود سے نہیں لے سکتے. مثلا کوئی عالم ہے، کوئی مبلغ ہے، اس نے سوچا کہ بھائی میں تو دین کی خدمت کر رہا ہوں تو میں لوگوں سے سہم امام لے کے استعمال کرنے لگوں، یہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ مجتہد جامع الشرائط، مجتہد عالم جس کی وہ تقلید میں، اس سے جا کر وہ اس کے پاس جائے گا یا بہرحال اس سے اجازت لے گا کہ پھر وہ جتنا مناسب اس کی حال کو سمجھتے ہوئے اس کا وہ عوض دیں گے. مثلا دوسرے ملکوں میں اعزام کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں کہ جائیے آپ جا کر چھٹیوں میں تبلیغ کر کے آئیں، تو ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، ان کو آنے جانے کے اخراجات دیے جاتے ہیں، بعض اوقات بیوی بچوں کو بھی ساتھ لانا لے جانا ہوتا ہے، اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کی حالات کو دیکھتے ہوئے کتنے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اخراجات کے پیسے ہوں آنے جانے کے، وہ مالدار شخص ہے، لیکن میں نے ابھی بتایا کہ اس کے لیے مالداری یا غیر مالداری یا فقر و فاقہ شرط نہیں ہے، بلکہ دین مبین کی جو بھی خدمت کرتا ہے اس کو جتنا مناسب سمجھے مجتہد اپنے اختیار سے دے سکتا ہے کہ تم اتنا پیسہ اس میں سے لے سکتے ہو. وہ مرجع کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ مصلحتوں کو جانتا ہے کہ کہاں پر سہم امام کو خرچ ہونا چاہیے. تو یہ ایک اس کے اندر مسئلہ ہے. لوگ عام طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ ان کو خمس کا اجازہ جو ہے وہ کیوں دیا گیا ہے، جبکہ یہ تو مالدار ہیں پہلے سے. تو یہ آ گیا ہے اس میں کہ فقر و فاقہ اس میں شرط نہیں ہوتا، اس میں خدمت شرط ہے. اب وہ خدمت کیا ہے، کس طریقے کی ہے، وہ پھر مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اس کو دے. دینی طالب علموں کا مسئلہ وہ اگر آج موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بھی آگے چل کر آنے والا ہے. اچھا، کیا تاریخ خمس آنے سے پہلے خمس ادا کیا جا سکتا ہے؟ ویسے 6 مہینے بعد ہمارے خمس کی تاریخ، بلکہ چلے ہم کہیں 11 مہینے بعد خمس کی تاریخ ہے. اچھا، یہ کبھی کبھی یوں اس کا فائدہ، اس سمجھنے کا فائدہ ہے. پہلے تو اس کا حل سن لے کیا ہے کہ جی ہاں، جس چیز کا آپ خمس نکال رہے ہیں اگر وہ چیز موجود ہے، وہ مال موجود ہے، وہ چیز موجود ہے، تو اس کا خمس نکالنے کے لیے سال پورا ہونے کا انتظار ضروری نہیں. آپ نے آج ایک چیز آج خرید کر لے کر آئی، ابھی فوراً اس کا خمس نکال سکتی ہیں. اس کا فائدہ ہے، یعنی فائدے سے مراد اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن. ہاں، اس میں ایک بات بتا دوں، وہ چیز موجود ہونی چاہیے. لیکن اگر چیز موجود ہی نہیں ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے پورے سال میں جتنی بھی تنخواہیں ملیں گی میں آج ہی ان سب کا خمس نکال رہی ہوں، ابھی وہ تنخواہ ملی نہیں ہے، آپ کے پاس آئی نہیں ہے، نہ آپ نے کام کیا، تو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ تو اگر آپ نے وہ خمس نکال بھی دیا تو وہ خمس کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ خمس شمار نہیں ہوگا. وہ بس سمجھے ایک چیریٹی ہو گئی، وہ ایک دین کی خدمت میں آپ نے لگا دیا، لیکن خمس نہیں. چیز موجود ہونی چاہیے، چاہے پھر سال پورا نہ ہوا ہو، چاہے آج ہی چیز لائیں اور آج ہی خمس نکال دیں. فائدہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ دیکھیے اکثر آپ کے پاس ایسے سادات کے کیسز آ جاتے ہیں
کہ بھائی ہماری تو خمس کی تاریخ ابھی 10 مہینے بعد ہے، لیکن وہ آپ کے پاس مثلا کوئی رشتہ دار آ گیا کہ بیٹی کی شادی ہے، آپریشن ہے، بچے کی فیس دینی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بہت مکان کا کرایہ ہے، مالک مکان مثلا نکال رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کا خرچہ لے کر آ گیا، اب آپ کوئی اور مال آپ کے پاس ہے نہیں، یا آپ چاہ رہی ہیں کہ بھائی کوئی اور مال تو ہے لیکن خمس بھی مجھے نکالنا ہے، تو آپ ایسا کریں ایڈوانس میں خمس نکال دیں، کیونکہ پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے کہا چلیں وہ مجھے بعد میں نکالنا، 10 مہینے بعد میں آج ہی نکال دیتی ہوں تاکہ اس میں سے سہم سعادت نکال کر دے دوں. یہ بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک فائدہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا. تو تاریخ خمس آنے بشرطے وہ چیز موجود ہو. چیز کا اگر قبضہ آپ کے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں شاید یہ مسئلہ آگے چل کر آج آئے گا یا نہیں، میں ابھی دیکھتا ہوں کیونکہ وقت نکلا جا رہا ہے. شاید مولانا عامر یاسوبی صاحب قبلہ نے بھی اس کا اپنے کسی درس میں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یا سیٹرڈے والے درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا، لیکن یہ ہے مسئلہ، لوگوں کو بہت نقصان ہوا اس کو نہ جاننے سے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک دفعہ ایک موو چلی تھی پاکستان میں بینکوں کو پرائیویٹائز کرنے کی، بہت سارے لوگوں نے گولڈن ہینڈ شیک لیا تھا اس میں، اور گورنمنٹ کے بینکس تھے اس کے اندر اکثر، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گولڈن ہینڈ شیک، اچھی بڑی بڑی رقمیں، مثلا کسی کو 50 لاکھ مل رہا ہے، کسی کو 75 لاکھ مل رہا ہے، جیسی جیسی اس کی پوسٹ ہوتی ہیں گولڈن ہینڈ شیک مل رہا تھا، اور ارلی ریٹائرمنٹ اس طریقے سے ان کو دی جا رہی تھی. اب انہوں نے لے کے جو گورنمنٹ نے براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے. اچھا، گورنمنٹ کا اگر اکاؤنٹ ہے اور اس میں پیسے چلی بھی گئے ہوں تو اکاؤنٹ میں آ جانے سے آپ مالک نہیں بنتے، مالک نہیں بنتے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں تو پیسہ آ گیا ہے، اور کون بعد میں، ابھی پیسہ ہے بعد میں خرچے ہو جاتے ہیں، ایسا کرو خمس ابھی نکال دو. 50 لاکھ میں سے 10 لاکھ خمس نکال دیے، اور جب خمس نکال کے سب کچھ دے دلا کے فارغ ہو گئے تو کچھ عرصے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو خمس نکلا ہی نہیں، کیونکہ قبضہ ہی نہیں آیا تھا اس کے اوپر. پرائیویٹ میں تو قبضہ آ جاتا ہے، یعنی پرائیویٹ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے پرائیویٹ بینک میں اور اس کے اندر اکاؤنٹ کے اندر پیسہ آ گیا تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کے قبضے میں آ گیا. اس میں جب تک آپ ٹرانزیکشن نہیں کریں گے، پیسے کو نکالیں گے نہیں، تب تک قبضہ شمار نہیں ہوگا اگر گورنمنٹ بینک کے اندر پیسہ ہے. تو اب جب صرف چیک جمع ہوا ہے یا اکاؤنٹ میں رقم آئی ہے، جب تک اسے نکالیں گے نہیں تب تک قبضہ نہیں آئے گا مثلا. تو انہوں نے پورا اس طرح سے خمس نکالا جو ایک لحاظ سے خمس بنا ہی نہیں، اور جب تاریخ خمس اگلے سال میں آئے گی ان 40 لاکھ پہ پھر خمس دینا پڑے گا. تو وہ صرف معلومات کی کمی کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے آدمی 3 4 5 کلاسوں کے اندر بھی ان چیزوں کو سیکھ لے تو اطمینان کے ساتھ اسے ہو کہ جو مسئلہ صحیح ہے میں نے اس کے مطابق عمل کیا، ورنہ انسان بعد میں افسوس کرتا ہے کہ میرا اتنا پیسے ضائع ہو گئے. ضائع تو خیر نہیں ہوتے وہ بھی، لیکن خمس میں شمار نہیں ہوتے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر مرحوم مجتہد کی کوئی تقلید پر باقی ہو، مثلا کتنے لوگ ہیں آج بھی آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہیں، امام خمینی کی تقلید پر باقی ہیں، تو وہ خمس کس کو دے گا؟ مرحوم تو انتقال کر چکے، تقلید میں یہ ان کی ہے. تو دیکھیے تقلید میں اصلاً دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص جس کے مرجع کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی تقلید میں باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ زندہ کی تقلید میں جائے اور ان کا مسئلہ نہ دیکھے. تو جب تک وہ زندہ کی تقلید کے اندر نہ جائے، زندہ کی تقلید میں جانا ضروری ہے. یعنی خود سے یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ وہی مردہ مجتہد جو تھے میں تو بس انہیں کی تقلید میں رہوں گا، یہ کر نہیں سکتا. تو ظاہر ہے اچھا پھر زندہ کی جب یہ تقلید میں آ گیا پھر ان کا مسئلہ دیکھے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مردہ کی تقلید پر باقی رہو یا مردہ کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے، جیسے آغا سیستانی کہتے تھے کہ مردہ مجتہد اگر عالم ہو تو اس کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے، تو جو آغا خوئی کی تقلید میں تھے وہ آیت اللہ خوئی کی تقلید پر باقی رہے. لیکن اصلاً یہ کہے جائیں گے آیت اللہ سیستانی کے مقلد، لیکن تقلید میں باقی ہیں آقا خوئی کی. کوئی پوچھے گا تو کہ آپ کس کی تقلید میں، تو کہے گا میں آقا سیستانی کی تقلید میں، لیکن انہوں نے اجازت دی ہے میں کہ آقا خوئی پہ باقی رہوں، ان کے مسائل پر عمل کروں. تو اس لحاظ سے اگر کوئی مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی بھی ہے تو وہ خمس زندہ ہی کو دے گا. اچھا بہت سے لوگ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی آقا خوئی کی مثلا خوئی فاؤنڈیشن چل رہی ہے، آقا خوئی کے بہت سے ادارے ابھی بھی چل رہے ہیں،
تو میں خمس جو ہے بس میں کسی کی تقلید میں نہیں جا رہا، میں آغا خوئی کی تقلید میں باقی ہوں، آغا خوئی کا ادارہ ابھی بھی چل رہا ہے، میں وہاں خمس دے دیتا ہوں. نہیں، یعنی سوائے اس کے کہ جو زندہ مجتہدین ہوتے ہیں وہ مردہ مجتہد کے بہت سے جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کو بند نہیں کرتے، بلکہ اس کو جاری رکھتے ہیں، اس کو اپنی طرف سے بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ یہاں خمس دیا جا سکتا ہے. تو سوائے اس کے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے، لیکن کوئی خود سے ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ نہیں میں مردہ مجتہد کے ادارے کو ہی جا کر دوں گا. نہیں، زندہ ہی کو خمس دینا ہے، یا اس کی اجازت سے کسی بھی جگہ دے سکتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ دیکھیے اس طرح کی بھی سوچ رکھتے ہیں کہ تاریخ خمس آنے سے پہلے اگر کوئی شوہر یا بیوی ایک دوسرے کو مال ہبہ کر دیں تاکہ خمس سے بچ جائیں. ایک تو دیکھیے وہی خمس سے فراری کی نیت نہیں ہونی چاہیے. مثلا بہت چالاک ہیں، انہوں نے سوچا شوہر کا جو مال ہے پیسے بچے ہوئے اس کے پاس، جیسی اس کی خمس کی تاریخ آنے والی ہوئی اس نے ایک دن پہلے بیوی کو پیسے ہبہ تحفے میں دے دیے، ملک سے خارج ہو گئے اس کی. تو اصولاً دیکھا جائے تو اگر کوئی جیسے شادی کا کوئی تحفہ آپ کو کہیں دینا ہے تو آپ تحفہ لے جا کر دے دیتے ہیں، وہ اپنی ملکیت سے آپ نے وہ چیز نکال دی، اس کا مال بن گیا، آپ پر سے بھی کیونکہ تاریخ خمس آئی نہیں تھی تو معاف ہو جاتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کیوں نہ کر لیں، پھر بیوی کی جب تاریخ خمس آنے لگی اس سے ایک دن پہلے اس نے شوہر کو ہبہ کر دیا. ایک دوسرے کو مال ایک دوسرے کو اس طرح سے ہبہ کر کے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور پیسہ وہیں کا وہیں گھر میں موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں. تو خمس سے فرار اختیار کرنے کے لیے اس انداز سے کوئی بھی چیز دینا، ہاں بالکل اگر واضح طور پر ویسے ہی گفٹ دینے کی کوئی وہ ہے، نوبت ہے، اور تاریخ خمس سے پہلے شوہر نے بیوی کو کوئی چیز گفٹ کر دی، اپنی ملکیت سے نکال دی، تو وہ گفٹ شمار ہو جائے. لیکن خمس سے بچنے کی نیت سے اس طرح سے اگر کوئی شخص کرے، یعنی ایک لحاظ سے دماغ اپنی کرمنل جو دماغ ہے وہ اگر لگا رہا ہے اس کے اندر، تو وہ نہیں کر سکتا ایسا. اچھا، اب کیا ہے اس کے بعد پھر خمس ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دوسرے مرجع تقلید کو بھی نہیں دے سکتے اور دوسرے کسی مرجع تقلید کے وکیل کو بھی نہیں دے سکتے. سارے مجتہدین تقریباً تھوڑا بہت ضمنی کچھ اختلافات ہیں، لیکن اصولی مسئلہ یہ ہے کہ جس مرجع کی بھی آپ تقلید میں ہوں خمس اسی کو دیں یا اسی کے نمائندے کو دیں. اچھا دیکھیے، بہت سے نمائندے اور وکلا ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایک سے زائد مجتہدین کے اجازت نامے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ضروری نہیں کہ ایک آدمی فقط ایک مجتہد کا ہی وکیل ہو، ممکن ہے وہ 4-5 مجتہدین کا وکیل ہو، 10 کا ہو، 20 کا ہو. بہت سے اتنے ٹیلنٹڈ افراد ہوتے ہیں کہ وہ بہت سارے مراجع کے وکلا ہوتے ہیں، یعنی وہ انہوں نے اجازت لی ہوئی ہوتی ہے، وکالت نامہ ہوتا ہے ان کے پاس. تو یہ ممکن ہے بہت زیادہ کہ کوئی ایک مرجع کا کئی مراجع کا وکیل ہے تو آپ کے مرجع کا بھی ہے تو آپ اس کو خمس دے سکتے ہیں. لیکن اصلاً یہ ہے کہ کسی اور مرجع کے وکیل کو خمس نہیں دیا جا سکتا اور نہ کسی اور مجتہد کو دیا جا سکتا، اور اس کی وجوہات ہیں وہ ابھی کسی اور وقت. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا سہم امام سے کسی سید یا غیر سید کی امداد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سہم سادات تو فقط سادات کو جائے گا، شرائط رکھنے والے، لیکن ابھی بات کر رہے ہیں سہم امام کی. کیا سہم امام سے کسی سید یا غیر سید کی امداد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، آغا سیستانی اور بھی علماء کا نظریہ ہے بہرحال کہ وہ سہم امام اور سادات کو ملا بھی سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ مثلا پورا خمس ان کے پاس گیا اور وہ اس میں سے کسی غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. سہم امام کے لیے سہم امام میں مجتہد کو یہ یعنی شریعت نے پرمیشن دی ہے کہ وہ اس کو کسی بھی جہاں ضرورت مصلحت سمجھتا ہے مجتہد وہاں اس کو استعمال کر سکتا ہے، خواہ وہ سید کو دے خواہ غیر سید کو دے. لیکن خود سے آپ نہیں دے سکتے کسی کو. سہم سادات میں تو آغا سیستانی قائل ہیں کہ آپ خود سے شرائط رکھنے والے کو دے دیں، لیکن سہم امام کی رقم سے کسی کو بھی، خواہ وہ کوئی دینی کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو یا کوئی ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، اس کو سہم امام سے امداد نہیں ہو سکتی. وہ تو مجتہد کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس کو اگر اجازت دے دے، کوئی ایسا بڑا کسی کے پاس مسئلہ پیش آ جائے کہ جو سہم سادات وغیرہ سے حل نہیں ہو رہا ہو، سہم امام موجود ہو اس کے پاس، تو وہ مجتہد سے اجازت لے کر دے سکتا ہے. سہم امام، جی ہاں، وہ میں نے بتایا نا کہ سہم امام سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے اگر مجتہد اجازت دے دے تو.
خود سے آپ کو اجازت نہیں ہے دینے کی کسی کو بھی سہم امام کو، وہ تو مجتہد کے وکیل کو ہی جا کر دیں آپ، یا مجتہد کو جا کر دیں. اور سہم سادات میں اختیار ہے کہ شرائط رکھنے والے کو بھی دے سکتے ہیں. اگر وہ غیر سید ہے تب نہیں دے سکتے. غیر سید ہے تو سہم سادات نہیں دے سکتے اسے، اور سہم امام مجتہد سے کے وکیل سے پوچھ کے دیں گے. اچھا، اسی طرح سے خمس کو تبلیغات دینیہ میں خود سے صرف نہیں کیا جا سکتا. مثلا کتاب شائع ہو رہی ہے، میں نے خود واقف ہوں ایسے افراد سے جنہوں نے خمس خود ہی نکالا اور خود ہی کوئی کتاب لکھی اور اسی سے ہی انہوں نے سہم امام سے اس کا خرچہ اٹھایا. یا ان کا دل چاہا کہ بھئی فلاں عالم کی کتاب بڑی اچھی ہے، میں خمس نکال رہا ہوں، کتابوں کے ترجمے آج کل نہیں ہو رہے ہیں اردو دان طبقوں کے لیے، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے ہی خمس نکال کر اسی سے کتاب چھپوا دیتا ہوں. یہ نہیں کر سکتے. خمس کو تبلیغات دینیہ میں خود سے صرف نہیں کر سکتے، ہاں مجتہد سے اجازت لینے کے بعد صرف کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا کر دیا ہو تو مجتہد کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں، وہ اگر قائل ہو جائے تو وہ آپ کو بری الذمہ کر سکتا ہے، اور اگر قائل نہ ہو تو آپ کو خمس دوبارہ دینا پڑے گا. خیر. اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں سونے پر کتنی زکوٰۃ دینی. تو دیکھیے، سونے کے اوپر ہمارے ہاں اس لحاظ سے زکوٰۃ نہیں ہے. سونا جب کرنسی کے طور پر استعمال ہونے لگے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. ہمارا جو دیگر غیر شیعہ فقہوں سے جو اختلاف ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں وہ یہی کہ خاص نصاب ہے سونے کے. اچھا، پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زیور میں تو میں بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہم سونے کے کوائنس لے کے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے سکے. اگر کسی نے سکے لے کر رکھے ہوئے ہیں تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، خمس ہے. زکوٰۃ اس کے اوپر بھی نہیں. زکوٰۃ فقط ان سونے کے سکوں پر یا اس سونے کے اوپر ہے جو کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہو. جیسے کہ پہلے زمانے میں درہم جو تھے وہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے اور دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے. اکثر آپ نے نجاسات و طہارت کے اندر لفظ سنا ہوگا درہم بغلی. تو لوگ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا کہ درہم بغلی کیا. اس زمانے میں ایک یہودی تھا کہ جس کا نام بغل تھا، اور وہ ایک خاص سانچے کے اندر سکے بنایا کر. تو اس کا جو سانچا تھا، جو سائز تھا سکوں کا، اس کی مقدار کے برابر اگر ہوگا تو وہ نجاست، یعنی اس کی مقدار کے نجاست کتنی ہو تو معاف ہوتی ہے. تو کہا کہ درہم بغلی کے برابر. تو وہ اس سے مراد یہ ہوتی. تو بہرحال درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور یہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے، لہذا زکوٰۃ تھی. اب کرنسی نوٹ آ گئے، کاغذ کو ہمارے علماء جو دیگر مسلمان فقہ ہیں انہوں نے قیاس کیا یہاں پر کہ بھئی یہ نہیں تھا اب یہ ہے تو یہی حکم اس کے اوپر ہوگا. ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، کاغذ کی بظاہر کوئی ویلیو نہیں ہے سمجھنے کے لحاظ سے، اس پہ ایک سٹیمپ لگی ہوئی ہے، لیکن سونا اور چاندی کی مارکیٹ کے اندر الگ سے ایک ویلیو ہے. اس پر سے اگر اعتبار اٹھا بھی لیا جائے، مثلا گورنمنٹ کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال وہ اس کی قیمت خرید اور سونے کی ایک اپنی ایک ویلیو رہے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب کبھی یہ نوٹ وغیرہ حکومت ان پہ سے اپنا اعتبار اٹھا لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک کے نوٹ جو ہے اس سے پہلے چینج کرا لیں ورنہ ضائع تو ردی کے برابر ہو جاتے ہیں. سونے میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے قیاس کیا، ہمارے یہاں قیاس نہیں ہے ہماری فقہ میں. تو سونے کے سکے بھی اگر ہیں تو بہرحال زکوٰۃ نہیں ہے، اور خمس البتہ ان کے اوپر دینا پڑے گا. سونے کا سکہ اگر وہ اس زمانے میں کرنسی کے طور پر استعمال ہونے لگے معاشرے میں تب ہوگی زکوٰۃ. لیکن یہ تو سکہ اگر ہے بھی لیکن وہ کرنسی کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہے آج کل. مثلا اگر آپ بالکل ویسے ہی بنا لیں جس طرح 8 آنے کا سکہ ہوتا ہے مثلا، اور وہ سونے کا بنوا لیں تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مارکیٹ میں کرنسی کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا ہے. یہ اس وقت حکم ہے کہ جب وہ کرنسی کے طور پر استعمال. لیکن یہ جو موجودہ سکے جو لوگ عام طور پر خواتین جاتی ہیں اور رکھ لیتے ہیں اپنے پاس بچت کے لحاظ سے کہ اگر جب قیمت بڑھے گی تو بیچ دیں گے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوگا تو اس کو تبدیل کر کے نیا زیور بنوا لیں گے، اس کے اوپر خمس دینا پڑتا ہے. ہاں، ایک ہی دفعہ ہے.
اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، یہ بھی عام طور پر بہت سے اداروں کے اندر نوٹ کیا گیا ہے، اب پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک زمانے میں تھا کہ اپنے سید ملازمین کو سہم سادات سے تنخواہیں دیتے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا. تنخواہ تو آپ کو الگ سے اس کو دینی ضروری. سہم اپنا ہی سہم، مثلا کوئی آپ کے پاس ملازم ہے سید، اب آپ نے کہا کہ الگ سے اس کو اپنے پاس سے دوں، میں خمس نکال ہی رہا ہوں اور ویسے بھی سادات کا حق ہی ہے یہ، تو آپ نے تنخواہ کے طور پر اسے دے دیا. نہیں، یہ نہیں کر سکتے. ہاں، کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا ظاہر ہے آپ کا ملازم ہے، لیکن اس کو الگ سے ضرورت پیش آ گئی، بیٹی کی شادی آ گئی، آپریشن آ گیا، دواؤں کی ضرورت پیش آ گئی، مکان کا کرایہ دینا ہے وغیرہ، بہت سی ضروریات ہیں. تنخواہ تو آپ اس کو ویسے ہی دے رہے ہیں جو اس کے ساتھ طے ہے، لیکن اضافی ضرورت اس کے آگے اب سہم سادات سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جس طرح کام مومن کی کر سکتے ہیں، لیکن تنخواہ کو بطور سہم سادات نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک مسئلہ ہے. پھر اگلا مسئلہ اس میں یہ ایک آتا ہے کہ کیا خمس کی رقم کے نوٹوں کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جیسے فطرہ میں آپ کو یاد ہوگا، رمضان گزرا، اس میں ایک چیز آئی تھی کہ فطرے میں نوٹوں کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ فطرے کی حد تک ہے. خمس کے اندر خمس کی رقم کو نوٹوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے خمس نکال کے الگ رکھا، بعد میں کھلے ولے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے اس میں سے نکال لی. البتہ یہ کہ آپ کو پہنچانا ہے جلدی اس کو، ایسا نہیں کہ ہفتوں دنوں مہینوں اس کو لے کے رکھے رہیں اپنے پاس اور اس میں سے اسی طرح سے کھلے نکال کے بار بار استعمال کرتے رہیں، یعنی پہنچانا بھی ہے اس کو، اس یہ والا مصرف نہ بنائے خمس کا. تو نوٹوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے صدقے کے نوٹوں کو بھی، اچھا صدقے کے نوٹوں کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگ اکثر ہی کرتے ہیں، نکال کے رکھا. تو دیکھیے، اگر آپ نے کسی سے کوئی اجازت نہیں لی ہوئی ہے، بس صدقہ نکال کے الگ کر دیا، تو جب تک مستحق کے ہاتھ تک نہیں پہنچتا وہ صدقہ شمار ہی نہیں ہوتا. وہ آپ ہی کا مال ہے، جتنے چاہیں دفعہ تبدیل کریں، وہ تو صدقہ بنا ہی نہیں. آپ سوچ رہی ہیں کہ میں نے صدقہ نکال کے الگ کر دیا، سوائے اس کے کہ آپ یا تو کسی غریب سے اجازت لے لیں، غریب مومن سے، یا حاکم شرع سے اجازت لیں، اور ان کی اجازت لینے کے بعد، ان سے آپ نے اجازت لی ہوئی ہے تو ایک اجازت یہ، مثلا آپ نے اجازت لی ہوئی ہے کہ میں 1 مہینے 2 مہینے آپ کے لیے پیسے جمع کروں گی پھر آپ کو دوں گی. اس نے مستحق نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 مہینے تک جمع کر لیا کریں. اس سے ایک اجازت اور لے لیں کہ کیا میں اس میں سے نوٹ کو تبدیل کر سکتی ہوں؟ وہ کہا ہاں جی ہاں، اس کی بھی اجازت ہے، کھلا الا کر لیا کریں اس میں سے. یا حاکم شرع سے پوچھ لیں، دونوں اجازتیں لے لیں تو پھر صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے اجازت نہیں لی اور حاکم شرع کی اجازت یافتہ باکس ہے آپ کے پاس، جیسے مدرسے وغیرہ کا باکس ہوتا ہے ہمارا، اجازت یافتہ ہے وہ، یا حاکم کوئی اور اداروں کے ہیں ان کے پاس حاکم شرع کی اجازت باقاعدہ ہونی چاہیے. بہت سارے اداروں کے اس طرح سے باکسز رکھے ہوئے ہیں، لیکن سننے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اجازت نہیں، کام بہت اچھا ہے لیکن اجازت نہیں لی ہوئی. تو وہ ان سے ہی پوچھیں کہ آپ کے پاس اجازت ہے یا نہیں. اجازت نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی دراز میں رکھ لیا، آپ نے مستحق کے ہاتھ تک نہیں پہنچا، صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جب چاہے کتنی ہی بڑی رقم آپ نے نکال کے الگ کر دی یا باکس میں ڈال دی، اگر حاکم شرع یا غریب سے اجازت یافتہ نہیں تو وہ آپ ہی کا مال ہے، کیونکہ وہ صدقہ بنا ہی نہیں، نہ رد بلا کوئی ہوئی، نہ صدقے کا کوئی فائدہ ملا، نہ کوئی مصیبت ٹلی، وہ ایسے ہی پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. تو صدقے میں تو بہرحال اس میں نوٹوں کی تبدیلی کا یہ مسئلہ ہے. تو اصلاً جو نکالتے ہی چیز صدقے کی نیت سے صدقہ نکالنے سے صدقہ نہیں بنے گا، خمس کی نیت سے خمس نکالنے سے بھی صدقہ نہیں بنتا جب تک کہ حاکم شرع کے ہاتھ تک نہ پہنچا دیں ہم. تو اس وجہ سے اس کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے. جو صدقہ رات کو نکالا جاتا ہے، اب رات میں تو حقیقی یہ صبح ہی آئے گا. نہیں، صبح آئے گا تو آپ کو پہلے سے اجازت لینی چاہیے نا اس کی، یا تو آپ باکس کی طور پر ہو اجازت آپ کے پاس، یا ڈیلی صدقہ کیسے نکال رہے ہیں ابھی؟ خیر یہ تو کس سے پوچھا ہے آپ نے کہ یعنی مسئلہ یہ کہ یا تو حاکم شرع و مجتہد سے اس بات کی اجازت لیں، کیونکہ نکال کے آپ نے رکھ لیا تو وہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو غریب کے ہاتھ تک پہنچے گا تو صدقہ بنے گا. نہیں، جب ہاتھ، بس یہ اس کا اصول ہے کہ مستحق کے ہاتھ تک جب وہ چیز پہنچے گی تو صدقہ بنے گی. اگر مستحق کے ہاتھ تک نہیں پہنچا، وہ دراز میں، پرس میں، پینٹ کی جیب کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ صدقہ نہیں ہے. یا تو حاکم شرع کی اجازت ہو پہلے سے،
اس کا حل یہ کہ پہلے سے اجازت لے لیں، مدرسے سے اجازت لے لیں، مدرسے کے پاس اجازت دینے کی بھی اجازت ہے. جی ہاں تو کوئی وہ آپ کا مال ہے، آج سے جا کے آپ کو خرید کے کوئی چیز کھائیں. ہاں وجہ اس کی کہ جب تک کہ وہ مجتہد، دیکھیے وہی تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، صدقے کے معنی کیا ہیں کہ مستحق کے ہاتھ تک رقم پہنچے گی تو صدقہ بنے گی. کھانا کھلا دیں گے مستحق کو تو صدقہ بنے گا. نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے نیت بدل جائے آپ کی، آپ کو فقیر کے لیے نکال کے دینے کے لیے رکھے تھے، آپ کو کوئی اور ضرورت پیش آ گئی، دروازے پہ مثلا بل لینے والا آ گیا اخبار کا، آپ نے وہ نکال کے اس کو دے دیے، تو وہ تو صدقہ بنا ہی نہیں تھا، وہ تو مستحق کے ہاتھ تک پہنچنا چاہیے تھا. خیر یہ تو صدقے کی، تو آپ اس میں یہ کریں کہ صدقے پہ ہم نے 1.5 گھنٹے کے صدقے کے فقہی اور اخلاقی مسائل پہ درس یہاں پر ہو چکا ہے، وہ انٹرنیٹ وغیرہ سے لے کے سن لیں، اس کے اندر ساری تفصیل بیان ہوئی. جی ہاں جبھی تو ہے کہ آپ فوراً 1 دن کے اندر اندر پہنچائیں. کیوں ہے یہ حکم؟ وہ جب تک امام کے نمائندے تک نہیں پہنچے گا تب تک وہ شمار نہیں ہوگا کہ آپ نے نا خمس نکالا ہے. جب تک خمس یعنی وہ آپ نے نکالا، ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ بدل جائے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی میں سمجھ رہی تھی کہ آج خمس کی ڈیٹ ہے، پتہ چلا تو 1 ہفتے بعد تھی، تو اب آپ استعمال کر سکتی ہیں اس کو. ورنہ اگر وہ نکال کے الگ کر دیا آپ نے تو پھر تو چاہے ڈیٹ آپ کو 1 ہفتے بعد ہی کی کیوں نہ آنی تھی، تب بھی آپ کو خمس وہ لے جا کے پہنچانا پڑے گا وہاں تک. ایسا نہیں ہے. جی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی مجتہد کے پاس پہنچائیں. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 5 روپے کی خمس کی رسید بھی ہوتی ہے، جس میں ہمیں بھیجنے میں اس کو 50 روپے لگ جاتے ہیں. اس کو مدرسے کے پاس جو خمس آتا ہے 45 روپے اپنی جیب سے ڈالنے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال خمس جو ہے کی رسید 5 روپے کی بھی ہو تو 5 روپے کی رسید وہاں سے آتی ہے. تو بہرحال خیر ابھی آگے بڑھاتے ہیں اس کو مسائل کو. اچھا پرسنل مسئلے تو ظاہر ہے خمس کے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بے شمار، آپ کی ہر ایک خاتون کو بھی پکڑیں تو 100 مسئلے اس کے پاس ہوں گے، تو فی الحال اس میں نہیں جا رہے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر حج یا عمرے کے لیے کسی نے پیسے جمع کروائے اور اس سے پہلے کہ حج اور عمرہ کرتا اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس رقم کا خمس دینا ہوگا؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اس رقم کا خمس نکالنا پڑے گا. خمس واجب ہو گیا اس رقم، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جب تک وہ استعمال نہیں ہو، زندہ بھی اگر کوئی شخص ہے اور تاریخ خمس آ گئی اور ابھی وہ پیسے حج یا عمرے پہ خرچ نہیں ہوئے ہیں اس کا خمس دینا پڑتا. تو اگر مرحوم کو انتقال ہو گیا تو اسی دن، آپ اس سے پہلے بیان ہو گیا، وہی تاریخ خمس اس کی ایک لحاظ سے بن جاتی ہے، تو اس کا فوراً خمس نکالنا ہوتا ہے، تو اس کا خمس دینا پڑے گا. اچھا پھر اس کے بعد یہ تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اس کو بھی چھوڑتے ہیں. اچھا اب اگر کوئی شخص، اب پچھلی دفعہ تو آپ نے نابالغ کا مسئلہ سنا تھا، بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، پاگل ہیں، یا دماغی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہیں، کہ سمجھے ایک لحاظ سے بس پاگل کی کیٹیگری میں عمومی طور پر شمار کر لیں ان کے اموال پر بھی خمس ہوتا ہے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ان کی ملکیت بھی ہیں، تو جی ہاں پاگل کے مال کے اوپر بھی خمس واجب ہوگا. اس کے ولی کو آغا سیستانی کے نزدیک خمس اس کا نکالنا پڑے گا. نابالغ کا ہی حکم اس کا ہوگا کہ جو بھی اس کا ولی ہے وہ اسی پاگل کے اموال میں سے خمس نکالے گا، اپنے ذاتی مال سے نہیں نکالے گا، پاگل ہی کا اگر مال موجود ہے تو اس سے خمس نکالے گا. اچھا اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کی گزر اوقات ہی خمس و زکوٰۃ اور صدقات پر ہوتی ہے، بہت سے افراد غریب ہیں، ان کی گزر اوقات ہوتی ہے، کوئی خمس دے جاتا ہے، کبھی زکوٰۃ مل جاتی ہے، کبھی صدقات مل جاتے ہیں، اور ان کے پاس بچت رہ جائے، بچت ہو جائے، سارا پیسہ خرچ نہ ہو، آ گئے تھے ان کے پاس لیکن بیچ میں ہی تاریخ خمس بھی آ گئی ان کی، تو کیا ان کو ان چیزوں پر بھی خمس نکالنا پڑے گا؟ یہ تو خود ہی بیچارہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے اس کا گزر اوقات ہی ان پیسوں کے اوپر ہو رہی. تو آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ خمس اور زکوٰۃ کی رقم اگر اس کے پاس بچی ہوئی ہے اس پر تو خمس نہیں ہے،
لیکن صدقے کی رقم اگر بچی ہوئی ہے تو احتیاط واجب ہے کہ یہ جو غریب ہے یہ اس کے اوپر بھی خمس نکالے. احتیاط واجب کی بنا پر صدقے کی بچی ہوئی رقم کا خمس دینا ہے. خمس اور زکوٰۃ کی رقم کا خمس نہیں دینا ہے. البتہ خمس اور زکوٰۃ کی رقم اگر بچی رہ جائے خمس نہیں ہے، صدقہ بچا رہ جائے تو احتیاط واجب ہے کہ وہ غریب اس کا خمس نکالے. اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے، عام طور پہ یہ ان افراد کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر کہ جن کے پاس مویشی وغیرہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مویشیوں کے اوپر ایک خاص نصاب ہے کہ اتنی بکریاں ہو تو یہ زکوٰۃ ہوگی، اور فلاں چیز ہے تو یہ زکوٰۃ ہوگی، اور اونٹ ہیں تو یہ زکوٰۃ ہوگی. تو زکوٰۃ اس نے نکال دی، کیا اسی کے اوپر خمس بھی واجب ہوگا؟ بھائی ایک مال اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ زکوٰۃ بھی واجب ہو اور خمس بھی واجب ہو ایک ہی چیز کے اوپر؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں. مویشی مثلا اگر کسی کے پاس ہیں اور اس پہ اس نے زکوٰۃ نکال دی، اب یہ پاک ہو گیا، نہیں، اب تاریخ خمس آئے گی تو جو اس کے پاس باقی ماندہ جانور ہوں گے ان کا خمس بھی دینا پڑے گا. تو یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک چیز کے اوپر فقط اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ہی ہو اور خمس نہ آئے، نہیں، یہ دونوں چیزیں بھی ممکن. اور بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں بھی فی الحال نہیں جا رہے کیونکہ ابھی ایک اصولی ٹائپ کے مسئلے تاکہ آپ کے سامنے بیان ہو جائیں. اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے، بہت سے لوگ یہ بھی اگر پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد مرحوم سید تھے، حج ان پر واجب تھا، میراث سے اتنا کچھ پیسے بچے بھی نہیں، اگر میراث سے بچے ہوتے تو ہم ان کا خمس کرواتے ظاہر ہے، لیکن میراث سے کچھ بچا نہیں ہے ان کا، اور خمس ان پر حج واجب بھی تھا، تو کیا ہم اپنا خمس نکال کر اس کا جو سہم سعادت بنتا ہے اپنے مرحوم سید والد کا کا حج کروا سکتے ہیں؟ یعنی وہ سید تھے، شرائط بھی موجود تھیں، ان پر خمس واجب بھی تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا یا نہیں کر سکے، اور میراث سے کچھ ایسا خاص بچا بھی نہیں کہ مثلا 5 لاکھ روپے بچتے کہ ہم ان کا حج کرواتے، تو کیا ہم خمس اپنا نکال کر سہم سعادت اس سے اپنے والد مرحوم کا حج کروا دیں؟ جواب ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. اچھا ایک مسئلہ ایک اور بھی دلچسپ ہے، اس پہ آپ نے شاید غور نہیں کیا. نابالغ کے مال کا خمس ولی کو نکالنا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا یا نہیں. نابالغ کے مال پر ولی خمس دینے کے لیے کیا کسی تاریخ کو معین کرے گا؟ کب نکالے گا ولی خمس؟ یعنی ولی کیا اپنی تاریخ خمس پہ نکالے گا؟ بچے کی تو کوئی تاریخ خمس معین کرے گا کیا؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں. ولی بچے کے ان تمام اموال کا حساب رکھے اور پھر جس مال کو بھی 1 سال ہو جائے اس پر خمس نکالے. کوئی تاریخ معین نہیں کرے گا بس، بلکہ جو مال جس روز مثلا بچے کو سالگرہ میں ملنے والے کچھ ایسے تحفے جو استعمال نہیں کیے تو سالگرہ کے دن ہی اس کو ملے تھے، اب اگلی سالگرہ والے دن ان تحفوں کے اوپر، ان کھلونوں کے اوپر جو استعمال نہیں ہوئے، یا وہ پیسے جو گفٹ کے طور پر بچے کو ملتے رہے، انعام کے طور پر ملتے رہے، جیب خرچ کے طور پر ملتے رہے، جن پہ 1 سال ہو گیا ہے ان کا خمس دے گا. یعنی خود سے اپنی تاریخ کے اوپر یا خود سے کوئی تاریخ مقرر نہیں کرے گا، بلکہ اموال پہ ڈیپینڈ کرے گا، جس مال کو بھی 1 سال ہو جائے گا اس کا خمس دے گا. ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، دیکھیں مرجے کتنے لاکھوں مسائل ہیں واقعتاً خمس کے، اور مرجے ہمارے کیا کیا محنتیں کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملے تو اسے اٹھانے کے بعد کیا تاریخ خمس پر اس کا خمس نکالنا پڑے گا؟ مثلا آپ کو کوئی چیز زمین سے پڑی ہوئی ملی، آپ اٹھا کر لے آئیں. دیکھیں پہلے آغا سیستانی کا ایک مسئلہ بتا دوں. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز پڑی ہوئی زمین سے ملے اور اس کے اوپر کوئی ایسی نشانی موجود نہیں ہے جس سے مالک کا پتہ چل سکے، کوئی نشانی نہیں، تو آپ اسے اٹھا سکتی، آپ اسے اٹھا سکتی. اچھا اٹھا لی تو ایک لحاظ سے آپ کی ملکیت بن گئی. اب جب تاریخ خمس آئی اور وہ استعمال نہیں ہوئی، اس کا خمس دینا پڑے گا آغا سیستانی کے فتوے میں.
تو کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا، 12 آنے 8 آنے کیا ہوتے ہیں وہ والا مسئلہ ہو جائے گا اس کے اندر. تو بہرحال ابھی میرا ارادہ یہ تھا کہ آج انشاءاللہ میں 5 کے اوپر ہی درس مکمل کر دوں گا، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک چھٹا درس اور خمس کا ہوگا. لیکن دیکھیں آپ نے کہ آپ کا اپنا فائدہ ہے میرے اعتبار سے. ایک دفعہ یہ چیز مکمل ہو جائے گی، ساری زندگی آپ لوگوں کے کام آئے گی. مراجع کے سب اس میں اختلافات بھی آ رہے ہیں، ورنہ اتنی الگ الگ فتاوے کھنگالنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا. تو انشاءاللہ ابھی اور زیادہ دلچسپ مسائل ابھی اور بھی بہت باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ابھی اگلی کلاس کے اندر بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین بڑے ہوتے ہیں لیکن يا صاحب الزمان